بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید۔ بہت ساری سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے۔ امید ہے کہ آپ جہاں جہاں ہیں خیریت سے ہیں، اور وہ سبھی لوگ بھی خیریت سے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی دعاؤں میں آپ موجود ہوتے ہیں، اور جب آپ خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے بلائیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے عافیتیں مانگتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ FM 97 کی ٹیم بھی شامل ہوگی آپ کی دعاؤں میں۔ ہم ہر رمضان، جیسا کہ FM 97 کا معمول ہے کہ پورا رمضان ہم رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن چلاتے ہیں، جس میں مقامی علماء کرام اور نعت خواں حضرات کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں، آپ کے علم میں اضافہ کریں، اور آپ کی جو ذوق سماعت ہے نعت کے حوالے سے اس کی تسکین کریں۔ میرے آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں، میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں۔ FM پہ جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ ریڈیو پہ مجھے سن رہے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ آج میرے مہمان اسکالر ہیں حفیظ الرحمان صاحب۔ آپ اردو ادب اور حالات حاضرہ پر اور اسلامی جو تعلیمات ہیں، اور آپ درس نظامی سے کا کورس آپ نے کیا ہوا ہے مولانا حفیظ الرحمان صاحب، اور ان کی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ ان سے انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اور ان کے ساتھ FM 97 کا بڑا ایک آشنا سا چہرہ، جو لوگ FM 97 کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں انہیں ہر رمضان میں وہ ضرور نظر آتے ہیں، کامران علی قادری، ہمارے علاقے کے، ہماری تحصیل کے، اور تحصیل کے باہر ہر بڑے نعت کا جو محفل ہوتی ہے وہاں وہ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں حفیظ بھائی؟ ٹھیک ہے حفیظ بھائی، پہلے تو اپنے ذرا تعلیمی سلسلے سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آگاہ کر دیجیے کہ کس طرح آپ نے تعلیمی جو مدارج ہیں وہ طے کیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور آپ کی توسط سے میں یہاں پہ آج حاضر ہوں FM 97 پہ آن لائن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ فیصل بھائی، جس طرح آپ نے پوچھا کہ تعلیمی سفر، وہ کہہ لیں کہ معمول کے مطابق ہم میٹرک کے بعد ایک شوق پیدا ہوا درس نظامی کے سلسلے میں علوم شرعیہ پڑھنے کا، تو اس کے لیے ملک کا ایک نامور ادارہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، وہاں پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں سے پھر درس نظامی جو ہمارا ایک مکمل کورس ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل سائنس میں ہی MPhil بھی کیا۔ تو آج کل جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہم جاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ علمی طور پہ میری اتنی بساط نہیں، لیکن اس نے جو ہے وہ مالا مال کیا۔ ماشاءاللہ کامران بھائی، آپ کا تو ماشاءاللہ بڑے بچپن سے ہی تقریباً نعت کا سلسلہ ہے، تو آج کل آپ کیا نعت کے علاوہ کیا مصروفیات آج کل آپ؟ جی، نعت کے علاوہ جو ہے میں ایک پرائیویٹ جاب بھی کر رہا ہوں، خارجہ بینک اسلامی سے، تو باقی جو محافل کی جو مصروفیات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو حفیظ بھائی، میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہر کسی انسان کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حفیظ بھائی اقبالیات ان کا پسندیدہ موضوع ہے، اور اقبال کا پیغام، اقبال کا جو فلسفہ ہے اس پہ وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آسان زبان میں آج ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کے حوالے سے جو کلام اقبال ہے، یا اقبال کا جو پیغام ہے، جیسے پیغام خودی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی گہرائی آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اگر آج اقبال زندہ ہوتے
تو پاکستان کے مسائل اور امت کے مسائل دیکھ کر کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں ہی پیش رہا ہے، بالخصوص امت مسلمہ کو، کہ اگر ہم بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم اپنی حالت دیکھیں تو ہمیں امت مسلمہ کی حیثیت سے بحیثیت قوم جو ہے وہ اکٹھا ہونا اور اجتماعیت اور یا اجتماعی تشخص وہ ہمیں ناپید ہوتا نظر آ رہا ہے. ہم ایک قوم بننا، ایک امت بننے کی بجائے جو ہے وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو ترجیح دیتے ہیں اور انہی کو پورا کرنے میں دن رات جو ہے وہ سرگرداں رہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بنا لوں، مجھے اپنے پڑوس کی خبر نہ ہو، مجھے اپنے خاندان کی بہن بھائیوں کی خبر نہ ہو، جبکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی معاشرت نہیں سکھاتا. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کا اگر پڑوسی بھوکا رہ جائے اور آپ نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہے تو اس کی بھی پوچھ آپ سے کی جائے گی. اور پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، آئلی زندگی میں میاں بیوی کے باہمی حقوق، بے شمار چیزیں ایسی ہیں. تو اسلام ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، نہ یہ کہ آپ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو لے کے بیٹھ جائیں. جبکہ آج یا اقبال نے اس دور میں بھی دیکھا، اور اقبال کی دور بھی جو نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی، آنے والے وقت کو سمجھ رہی تھی. تو اقبال نے اسی چیز کو، جس کو آج ہم جس کے پیچھے جس دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، اقبال نے سمجھ کے یہ کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا. کہ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا گھر بنانے، اچھی گاڑی خریدنے اور اپنا جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے میں مصروف عمل ہیں. ہمیں بحیثیت امت ہمارا تشخص جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اور اس پہ آگے اقبال کہتے ہیں کہ امارت کیا ہے؟ ایک تجھے دنیا مل گئی، ہر چیز مل گئی. اقبال کہتے ہیں امارت کیا ہے؟ اگر شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل؟ کیا کہ اگر تو خسرو پرویز یعنی جو ایران کا بادشاہ گزرا ہے، اگر تجھے اس جیسی شہنشاہی بھی مل جائے تو کیا حاصل؟ نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی. کیا کہ نہ تجھ میں حضرت علی جیسا زور ہے، ان جیسی طاقت ہے جو اسد اللہ الغالب تھے، اور نہ حضرت سلمان فارسی جیسی بے پرواہی اور استغنا کی شان ہے. تو اقبال کہتے ہیں نہ ڈھونڈ اس چیز کو دور حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا اس کو میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو مسلمان کی معراج پائی ہے وہ استغنا میں پائی ہے. اس کو دور حاضر کی تجلی میں، شان و شوکت میں تو نہ ڈھونڈ، تجھے اس میں وہ شان، وہ چیز نہیں ملے گی جو ایک مسلمان کی پہچان ہوا کرتی. اور اب یہ تھا مسئلہ اس دور کا جس کو اقبال نے اجاگر کیا. اب اقبال جو ہے وہ اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. آج امت مسلمہ کے ہر فرد کو کس حل کی طرف جانا چاہیے اور کس شان سے جانا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی اقبال آگے کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. جب بندہ مومن کے اندر عقابی روح بیدار ہو جائے تو پھر وہ اپنی منزلیں چھوٹی چھوٹی نہیں طے کرتا بلکہ آسمانوں پہ وہ کمندیں ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ تو اپنا جو بسیرا ہے، وہ شاہین کا جو ایک معروف شعر ہے، اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تیرا مقام وہ عام نہیں ہے، تیرا مقام خاص ہے. اور اس کے ساتھ اقبال حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. تو اگر نا امید ہو گیا تو تیرے علم اور عرفان کا زوال ہے اس نا امیدی کی وجہ سے. نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اگر ایک بندہ مومن کے اندر امید پیدا ہو جائے تو سمجھے وہ خدا کا رازداں ہے، وہ خدا کا ترجمہ ہے. تو یہ امت مسلمہ کا ہر دور میں مسئلہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ذاتی اغراض و مقاصد میں پڑ گئے
اور امت کا جو اجتماعی تشخص ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم بھول گئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ایک کال آ رہی ہے, میں اس کو سن لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں جو دو مہمانوں کو میں ویلکم کروں گی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چینل آن کر دینا. آواز کوئی نہیں آ رہی. آواز ریڈیو پہ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں, ابھی میں نے چیک کیا لیکن نہیں آ رہی. پہلے آ رہی تھی لیکن چینل آن ہوا ہے نا تو بھی نہیں آ رہی. اچھا, میں نے کبھی اس کو کہا تو ہے لڑکے کو. چلو میں دوبارہ چیک کروں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. جی تو کامران بھائی بسم اللہ کریں, کون سا کلام سنائیں گے آج پہلا آپ؟ جی میں ایک پنجابی کے کلام سے آغاز کرتا ہوں. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. میں ڈھونڈیا عالم سارا, میں ڈھونڈیا عالم سارا, تیرا ملیا کوئی نہ آسانی. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. جڑا نوریاں دا سلطانے, تیرے در دایو دربانے. جڑا نوریاں دا سلطانے, تیرے در دایو دربانے. تیرے تلوے پاک نو چمنا, تیرے تلوے پاک نو چمنا, کوے صدیاں دا ارمانے. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. تیرے حسن تے اے محبوبہ, خود یوسف بھی قربانے. تیرے حسن تے اے محبوبہ, خود یوسف بھی قربانے. تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے, تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے, میں کہنا کل قرآنے. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. میں ڈھونڈیا عالم سارا, تیرا ملیا کوئی نہ آسانی. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. تو زہرا پاک دا بابا, تو حسن حسین دا نانا. تو زہرا پاک دا بابا, تو حسن حسین دا نانا. تو پاک علی دا جانی, تو پاک علی دا جانی. تو ہے محبوب یگانا. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. اور اس کلام کا مقطع عرض ہے. تو ملک حسن دا حاکم, حاکم نو خوب پتائے. تو ملک حسن دا حاکم, حاکم نو خوب پتائے. تیرے نال دا سونا کوئی نہ, تیرے نال دا سونا کوئی نہ, اس گل دا شاہد خدائے. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. میں ڈھونڈیا عالم سارا, میں ڈھونڈیا عالم سارا, تیرا ملیا کوئی نہ آسانی. تیرا نوری نوری چہرہ, تیری تاہا پاک پیشانی. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب. ہمارے ساتھ فیس بک پہ عامر ہیں جی. عامر بھائی شکریہ. منظور حسین, مبشر اوان, سلیم ثانی,
بول نیوز اور معین اختر. تو آپ سبھی اور عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں میں وقت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جی تو حضرت ایک جو چیز ہم بچپن سے جب ہم 4, 5, 6 میں جب ہم نے علامہ اقبال کا نام سنا تو ایک چیز ہم پڑھتے تھے جی کہ علامہ اقبال میں خودی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. تو اس وقت میں تو کوئی سمجھ نہیں تھی, آپ بھی شاید چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ آخر خودی کیا چیز ہے. تو آپ اس کو پہلے اس پہ ذرا بات کریں خودی کیا چیز ہے, پھر انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ بتدریج انسان اس مناظر کو حاصل کر سکتا ہے. جی, خودی جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کا اپنے آپ میں ڈوب کر اپنی زندگی کا سراغ پا جانا, اپنے ہونے کی حقیقت کو سمجھ جانا, اپنے ہونے کی, اپنے وجود کی مقصدیت کو سمجھ جانا, یہ خودی ہے. اس کا اشارہ ایک حدیث پاک میں ہمیں یوں ملتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو حضرت اقبال یہی سمجھاتے ہیں بارہا اپنے کلام میں کہ خودی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ مومن اس کو سمجھ لے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور راہ سلوک کے جتنے مسافر ہوتے ہیں خودی واضح طور پہ ان کا نصب العین ہوتی ہے اور ان کی منزل ہوتی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو آپ چیزیں کر رہے ہیں یعنی صوفیہ کرام یا راہ سلوک یا جو ایک خاص طرز زندگی کے راہی ہوتے ہیں, لیکن ایک میرے جیسا عام آدمی اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خودی کی راہ پر ہے یا نہیں ہے؟ فیصل بھائی, خودی انسان کے اندر جو ہے وہ جسے آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں خودداری پیدا کرتی ہے. خودی انسان کے اندر جھکنا اور بکنا پیدا نہیں کرتی. خودی وہ جذبہ ہے کہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ خودی ہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, بلکہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ خودی ہو علم سے محکم. اب اس کی جو پالش ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک علم ہے اور دوسرا عشق ہے. اقبال کہتے ہیں خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل, اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل. کہ یہ اگر علم سے پائیدار اور مضبوط کی جائے خودی تو یہ جبریل کی غیرت بن جاتی ہے, اور اگر اس کو عشق سے محکم و مضبوط کیا جائے تو پھر یہ حضرت اسرافیل کے سور جیسا کام کرتی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی. تو اور کئی جگہ پہ اقبال نے جو ہے وہ خودی کی بات کی. اقبال کہتے ہیں خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا, مقام رنگ و بو کا راز پا جا. کہ یہ کیفیت جب تجھے نصیب ہو جائے, یہ جذبہ, یہ لذت یہ جب تجھے نصیب ہو جائے. وہ اقبال نے اس کو لذت کے طور پہ اس طرح کہا. اقبال کہتے ہیں کہ جو دے کہ مجھے خودی کی لذت, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. کہ مجھے جب وہ خودی کی لذت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو اس کا پھر یہی ہے وہ جو جنون اور جو کیفیت انسان کی بنتی ہے, تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا. پھر انسان کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, پھر وہ خدا کے ہی ہوتے ہیں, پھر وہ انسانی نہیں ہوتے. اچھا, کیا یعنی خودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو وسائل دنیا ہیں انہیں حاصل کیے بنا کلمہ حق بلند کریں؟ جی, بڑا اچھا سوال ہے. وسائل دنیا کو آپ اپنی ضرورت کے لیے حاصل کریں, وسائل دنیا کو آپ اپنی آسائش کے لیے حاصل نہ کریں. نہیں, جب ہم ذرا وسیع تناظر میں بات کرتے ہیں قوم کے طور پر, ایک امت کے طور پر, اب اگر خود ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ معاشی طور پر مستحکم ہیں, جی جی, آپ دفاعی طور پر مستحکم ہیں, جی. آپ نظریاتی طور پر مستحکم ہیں. لیکن اگر آپ انہی سبھی سرحدوں پہ کمزور ہیں تو صرف نعرہ مستانہ لگانے سے تو خودی حاصل نہیں ہوگی نا. جی جی. تو اقبال یہاں کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ خودی سے پہلے کی جو منازل ہے, کہ خودی کی منزل تک جانے سے پہلے جو معاشی ترقی ہے, نظریاتی ترقی ہے, ایک قوم کی وحدت ہے, وہ کیسے حاصل ہو؟ خودی سے پہلے اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یقین کا ہونا ضروری ہے. یقین کامل ایک ایسی چیز ہے
کہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کے وسائل کو اپنی ضرورت کے لیے اور خاص طور پہ مقصدیت جو ہے وہ رب کو راضی کرنا اس کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنی ذات کی آسائش کے لیے اور سہولت کے لیے آپ دنیا کے وسائل کو استعمال کریں۔ قرآن کریم نے دیکھیں اس فلسفے کو بڑا کھول کے بیان کیا، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے وسائل ہم نے بنائے تمہارے لیے اور تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کے تو اس کائنات میں کسی کو اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ قدرت حاصل نہیں ہے، کسی کا نفس حضور سے بڑھ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے میں تبدیل ہو کے میرے ساتھ چلیں، لیکن ایسا کیا نہیں، ایسا چاہا نہیں۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی مثال روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ جب آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرما دیکھا کھجور کی چٹائی پہ، تو اس کی چٹائی کے نشانات حضور کی کمر مبارک میں پیوست تھے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سیدنا عمر فاروق کی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں، انہیں ہر چیز دنیا کی ہر آسائش میسر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے جو موازنہ کیا ہے وہ وقت کے بڑے بادشاہوں کے ساتھ کیا ہے کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بلکہ بادشاہ گھر ہیں، لیکن وہ جو ظاہری طور پہ دنیا کے مال و دولت پہ مسلط بیٹھے ہیں انہیں ہر چیز میسر ہے، آسائش ہے، ان کے بستر بڑے نرم اور گداز ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو ایک چٹائی نصیب ہے اور اس کے بھی نشانات آپ کی کمروں میں پیوست ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وہ جواب ہے بندہ مومن کی رہنمائی کے لیے۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا لے جائیں اور میں جو ہے وہ آخرت لے جاؤں؟ تو یہ بڑی واضح رہنمائی ہے۔ فیصل بھائی، اسباب دنیا جو ہیں ان کا ہونا، ان کو حاصل کرنا یہ ناجائز نہیں، یہ جائز ہے اور عین حلال ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کو کس لیے حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے حاصل کرنے کے پیچھے جو مطمع نظر ہے وہ صرف اپنی ذات کی تسہل پسندی ہے، اپنی ذات کو سہولت دینا ہے، یا امت کی جو اجتماعی ایک ضرورت ہے، امت کا اجتماعی مفاد ہے، آپ اس کے لیے اسباب کو حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے ایٹم بم ہمارے لیے بنایا اور ایٹامک فزکس میں ایک نام پیدا کیا بطور سائنٹسٹ، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ امت کے لیے جو ہے وہ ایک کارنامہ سر انجام دیا، جس سے آج امت جو ہے وہ بہرہور ہے۔ صحیح ہے، چلیں بہت شکریہ جی۔ کامران بھائی بسم اللہ کریں، ایک اور نعت سنائیں سننے والوں کو، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ جو کلام پیش کر رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین سیر شاہ صاحب آستانہ عالیہ دورہ شریف۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے
انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے اور نکتہ چین شان رسالت کے چھپے موذی ہیں نکتہ چین شان رسالت کے چھپے موذی ہیں آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو اور شافع حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی شافع حشر کی رحمت انہیں دو ڈالے گی جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے جو ورق دفتر اعمال کے کالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو بہت خوب جی. تو علامہ صاحب جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو جو اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی ہوس ہے اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی ہوس ہے جو اس وقت پوری مسلم دنیا میں کامن ہے مشترکہ ہے تو اس کو اقبال کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اقبال کے نزدیک اسی لالچ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں جب انسان لالچ میں آگے بڑھتا ہے تو ایک سے بڑھ کے دو، دو سے بڑھ کے تین ہوتے جاتے ہیں. آج ایک سرمایہ دار ہے تو وہ چھوٹی سطح پہ اپنے آپ کو جب کامیاب کر لیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ملک ریاض بن جاؤں، کوئی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میرے نام پہ ہو، اور پھر کرتے کرتے وہ دبئی اور باہر کے ممالک تک. تو یہ جو ملک گیری کی ہوس ہے یہ انسان کا وہی نشہ ہے جو عروج پاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو یہ کہے گا کہ میرے پاس دو ہوں. پھر فرمایا اگر اس کو دو دے دی جائیں تو یہ کہے گا میرے پاس تین. اب دیکھیں وادی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. تو حضرت اقبال بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یقین کے مضبوط ہونے کی وہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تھوڑے پہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان تو ہے کیا. آپ فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے.
خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. تو وہم و گمان کے تابع آ گیا، اپنی خواہشات کے تابع آ گیا، تو تیری خواہشات نے تجھے وہ مقام نہیں دکھانا جو حقیقت میں خدا تجھے دکھانا چاہتا ہے. پھر اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. کہ یہ مٹی کی ایک جو مشت ہے، یہ ایک مٹھی ہے، جب اس کے اندر یقین کی دولت آ جاتی ہے تو پھر یہ عام چیز نہیں رہتی، بلکہ اس کے اندر جبریل کی طاقتیں اس کو اپنے اندر محسوس ہوتی نظر آتی ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں سن اے حاضر کے گرفتار، کہ یہ جو تو دور حاضر کی غلامی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ابتر ہے بے یقین. یہ جو تیری بے یقینی ہے یہ غلامی سے بھی گئی گزری ہے، کیوں کہ یقین کی دولت تیرے پاس نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر تو اگر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھی بیٹھا ہے، اس منصب پہ بھی براجمان ہے، تو پھر بھی تو جو ہے وہ غلام ہے. اگر تو کچھ بھی نہیں، بظاہر تیرے پاس کوئی اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو بندہ آزاد ہے. اقبال کہتا ہے مجھے یہ بندہ آزاد، بندہ حر ہونا زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی منصب پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس اختیار کوئی نہ. صحیح. آج علامہ صاحب 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن پہلا غزوہ بدر جی بھی وقوع پذیر ہوا تھا. تو ابھی ہم ایک نعت سنیں گے کامران بھائی سے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی گفتگو غزوہ بدر کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ کرتے ہیں. جی کامران. رون کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. کون ہو گا امام صف انبیاء، کون ہو گا امام صف انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں. شاہ ہے برشکن شامل پنجتن، شاہ ہے برشکن شامل پنجتن، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں. میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے، میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں. ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، جن کے صدقے ملی آپ ہیں، آپ ہیں، جن کے صدقے ملی آپ ہیں، آپ ہیں. رون کے زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. بہت خوب کامران بھائی. جی مولانا صاحب، تو غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، اور آج کے چونکہ وسائل کی کمی کی بات جیسے میں نے فلسفہ خودی میں بھی آپ سے پوچھی،
تو اس وقت بھی جو یعنی مخالفین تھے ان کے ساتھ وسائل کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، جنگی سازوسامان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو اس پس منظر کو آج کی صورتحال کے ساتھ آپ کس طرح میچ اپ کریں؟ جی اس میں دیکھیں سب سے بڑی رہنما چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلاف کے وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے بھی اپنی حقیقی زندگی میں سر انجام دیے. ان کے ہوتے ہوئے بھی ظاہری اسباب اور وسائل جو تھے وہ محدود تھے، کم تھے. اب ہم غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو یہاں پہ انصار اور مہاجرین ان کے ساتھ مل کے بھی یہ پہلا غزوہ ہے جو سن 2 ہجری میں لڑا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ تعداد آپ کے سامنے ہے وہ 313 ہے. اور کئی منافقین جو ساتھ چل کے وہ واپس بھی آ گئے، اور اس کے باوجود وہ بڑی تھوڑی تعداد. جبکہ کفار کا جب لشکر آتا ہے تو 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. اب ظاہری اعتبار سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے نہ تلواریں، نہ اسلحہ، نہ زریں، نہ گھوڑے، یہاں تک کہ اونٹ بھی کم ہے سواری کے لیے. تو اتنی جو ہے وہ خستہ حالی میں یہ قافلہ جو ہے وہ بدر کے میدان کی طرف گامزن ہوتا ہے. لیکن اس لشکر کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی، میں اسی چیز کو اقبال کے افکار کی روشنی میں دہراؤں گا، وہ سب سے بڑی طاقت یقین تھی. اقبال نے کہا نا کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. کہ ملت کی تقدیر اگر بدلنی ہے تو یقین کی قوت سے بدلنی ہے. اب صحابہ کرام وہ جب غزوہ شروع ہوتا ہے تو وہ ہمیں روایات میں ملتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو حضور کے پاس ایک کھجور کی خشک ٹہنی پڑی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں. اب وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ روایت میں کسی جگہ بھی تفصیل میں یہ نہیں آتا کہ وہ صحابی ذرہ بر نہیں سوچتے کہ میں اس خشک ٹہنی سے ایک لوہے کی تلوار کا مقابلہ کیسے کروں گا. لیکن ایک یقین تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے ان کے دل میں اترا ہوا تھا، اور وہ جو یزکیہم کا معاملہ تھا کہ حضور نے اپنی نگاہ نبوت سے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا تھا. تو وہ اس مضبوطی کے ساتھ وہ ٹہنی پکڑتے ہیں اور میدان کارزار میں کود جاتے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. تو یہ اسی یقین کی قوت کی بدولت ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یقین کا، بلکہ آج کے دور میں اور قیامت تک یقین کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کے وجود سے ہی ہمیں یقین، خودی اور یہ فقر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. تو بدر کے میدان میں صحابہ کرام، آپ نے اس کے پس منظر کی بات کی، تو مسلمان اب جغرافیائی طور پہ چونکہ اپنی وہ لوکیشن جو ہے وہ تبدیل کر چکے ہیں، مکہ کو چھوڑ چکے ہیں، مدینہ میں آ چکے ہیں. تو اب مکہ والے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹک نہ پائیں، یہ قوت نہ بن جائیں. تو ابو جہل جو ہے ایک لشکر وہ تیار کرتا ہے، اور ایک ابو سفیان کا قافلہ ہوتا ہے جو تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں ان 2 گروہوں کا ذکر ملتا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ ان 2 لشکروں میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے یا ہمارے قبضے میں آ جائے. تو وَتَوَدُّونَ أَنَّ حَالَكُمْ کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ محبوب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے. تو وہ جو ابو سفیان کا لشکر ہوتا ہے اس لشکر پہ گرفت دے دی جاتی ہے مسلمانوں کو. اب وہ چونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، اس کے پاس افرادی قوت اس طرح نہیں ہوتی، وہ ایک تجارتی قافلہ ہوتا ہے جو شام سے واپس آ رہا ہوتا ہے. اب پھر ابو سفیان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے تو وہ پھر یہاں پہ مکہ کی طرف سوار دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو تیار کرو کہ ہم پہ تو حملہ ہو گیا ہے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور ہماری مدد کو پہنچے. تو پھر ابو جہل جو دوسرا لشکر لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ مل کے 1000 کم و بیش کی تعداد جو ہے وہ لشکر کفار کی بن جاتی ہے، جن سے پھر مسلمانوں کا اس قسمہ پرسی کے اور بے سر و سامانی کے عالم میں سامنا ہوتا ہے. جی تو یعنی جو بدر کی فتح ہے
وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا یقین مستحکم ہے، محکم ہے، اور آپ عشق رسول سے مالا مال ہیں تو وسائل کی کمی آڑے نہیں آئے گی. لیکن جو شرط ہے یقین محکم اور عشق رسول کی سچائی، اگر اس کو پیمانہ مان لیا جائے تو آج کی امت مسلمہ کھری اترے گی یا پھر کچھ کھوٹا پانی. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی دوسری بات ہے وہی صادق آتی ہے. تو اس دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے حضور کے احکام پہ چل پڑتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے. اب حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت ہوتی ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے, ہم دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے, ہم جو ہے وہ کچھ ذرہ بار جو ہے وہ سوچیں گے بھی نہیں, اور اپنے گھوڑے. اور ایک صحابی اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم آگ میں کود جائیں گے. تو یہ صحابہ کرام کا وہ جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہونا چاہیے, ہم سوچیں گے نہیں اور وہ کر گزریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آج اس نسبت سے ہمارے پاس اسباب زیادہ ہیں, وسائل زیادہ ہیں. آج تو ہم ایٹمی قوت ہیں, ہمارے پاس طرح طرح کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس کے باوجود شاید ہم میں یقین کی کمی ہے. اب یہ یقین بنیاد بنتا ہے ایک طرح ایمان کی مضبوطی کا. وہ سورہ انفال کو اگر آپ پڑھیں جس میں تفصیل سے غزوہ بدر کا وہ سارا ذکر آیا ہے, تو اللہ کریم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ اس کو 17 رمضان المبارک کو یوم فرقان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کا دن ہے. حق اور باطل یہ آپس میں واضح ہو گئے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, پختہ نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. اب تقوی کمزور ہے تو ایمان کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ جو ہے وہ تقوی کا تقاضا کیا. فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو یجعل لکم فرقانا, تو میں تمہیں وہ قوت عطا کروں گا کہ جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر لو. اس کو کہتے ہیں فرقان. اور پھر فرمایا اتنا نہیں ہے, دوسرا انعام میں تمہیں یہ دوں گا. یہ بدر کے موقع کی بات ہے. دوسرا انعام یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. صرف یہ نہیں, میں تمہیں حق اور باطل کی تمیز دے دوں گا. آج تمہیں پتہ چل جائے کہ آج حق پر کون ہے اور باطل پر کون. دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمہارے گناہ مٹا دوں. اب ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں. اب آپ جی وقار فیصل بھائی سامعین سن رہے ہیں کہ کوئی بندہ مومن آج تک تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے صحابی نے, کسی بڑے سے بڑے ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے نامہ عمل میں گناہ نہیں ہے لہذا میں بخشا ہوا ہوں. کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا میرے نامہ عمل میں گناہ نہیں ہے, نیکیاں ہیں لہذا میں بخشا ہوا ہوں. نہیں, بخشش جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ممکن ہے. اللہ نے اپنے فضل سے عطا کرنی ہے تو آپ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دوسری چیز اللہ نے فرمایا میں تمہارے گناہ مٹاؤں گا. تیسری فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, میں تمہیں بخش دوں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی بخشش کا معاملہ جب میں کروں گا تو وہ میرے فضل پہ ہوگا. اگر میرا فضل شامل حال نہ ہوگا تو تمہاری بخشش جو ہے وہ ممکن نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ثابت قدم رہنا یہ بدر کے حوالے سے بھی ہے اور آج بھی ہمارے لیے وہی ہے. اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں, یقین ہمارا سرمایہ بن جاتا ہے, ایمان ہے ہمارا مضبوط, اور فقر ہے, فقر کامل ہے. وہ فقر کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اقبال سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے لیے پیغام ہے. اپنے بیٹے جاوید اقبال کو اقبال کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ, وہی بات, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات. اقبال کہتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور اقبال کہتے ہیں نہ اٹھا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان. یہ جو
گوروں نے تیرے لیے کانچ کے برتن بنا دیے، شیشے کے برتن بنا دیے، ان کے احسان نہ اٹھا کہ یہ خرید کے تو کہے کہ میرے بیٹھک کی ٹیبل پہ مہمانوں کے سامنے یہ پڑے ہوں تو میری بڑی واہ واہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس کے احسان نہ اٹھا، اور یہ تیری عزت کا معیار نہیں، نہ اٹھا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یہ جو تیرے اپنے وطن کی مٹی ہے اس سے پیالے بنا، اس کے پیالے استعمال کر کیونکہ یہ تیری اپنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے، کامران بھائی ایک کلام سنا دیں پھر انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ آ گئے قبر میں بچھڑ وانے، آ گئے قبر میں بچھڑ وانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ دیکھ کے ان کو ایوب کے گھر میں، دیکھ کے ان کو ایوب کے گھر میں، محل تر سے ہے جو پڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اس کلام کا مقتض ہے، دید مانگی ہے ان کی اے حاکم، دید مانگی ہے ان کی اے حاکم، میں نے بس وقت آخری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ آپ سبھی سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا فیس بک پہ، اور جن لوگوں نے پروگرام میں حصہ لیا، اور میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی مشکور ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کسی اور پروگرام میں انہی دونوں معزز مہمانوں کے ساتھ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، کچھ نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔